السلام علیکم ناظرین، آپ یو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میں شاکر محمود امان۔ آج یوم تکبیر ہے اور آج کا ہمارا ولاگ یوم تکبیر کے حوالے سے ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1974 سے، جب ذوالفقار بھٹو نے گورنر ہاؤس میں ایک بڑا مشہور جملہ بولا تھا کہ گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ یوم تکبیر جو ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے، محض ایک تاریخی کامیابی کا دن نہیں بلکہ مستقبل کی قومی سلامتی کے لیے ایک رہنما اصول بھی ہے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ایک مضبوط اور خود مختار پاکستان صرف اس وقت ممکن ہے جب سائنسی خود انحصاری، سیاسی استقلال اور قومی عزم مل کر کام کریں۔ جوہری پروگرام کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قوم متحد ہو، قیادت پر عزم ہو اور سیاستدان سر بکف ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دفاع سے محروم نہیں کر سکتی۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے خشک پہاڑوں میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کی اثر نو تشکیل تھی۔ یہ سفر 1971 کی جنگ اور 1974 کے بھارتی ایٹمی دھماکے سے شروع ہوا اور 70 کی دہائی کے سیاسی ہنگاموں، خفیہ سائنسی منصوبوں اور عالمی دباؤ کے عبور کر کے چاغی تک جا پہنچا۔ دسمبر 1971 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو احساس تھا کہ روایتی عسکری کمزوری کو کوئی فیصلہ کن توازن چاہیے۔ انہوں نے 20 جنوری 1972 کو ملتان کے انجینئرنگ کالج میں ایٹمی سائنسدانوں کا اجلاس بلا کر پروجیکٹ 706 کی بنیاد رکھی۔ چند برس بعد انہی نے تاریخی جملہ کہا، ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ پروجیکٹ 706 پاکستان کے جوہری پروگرام کی بنیاد تھا، جسے 2 متوازی سمتوں میں منقسم کیا گیا۔ ایک جانب پلوٹونیم پر مبنی ریسرچ تھی جسے پاکستان کی ایٹامک انرجی کمیشن نے سنبھالا، جبکہ دوسری جانب یورینیم افسردگی کا کام کہوٹہ میں ایک نئی لیبارٹری کے ذریعے کیا گیا جسے بعد ازاں کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری KRL کے نام سے جانا گیا۔ بھارتی ایٹمی دھماکے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھٹو کو خط لکھا کہ یورینیم سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کی اہمیت اور اس پر اپنی دسترت کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ دسمبر 1974 میں پاکستان واپس آئے اور 1976 میں KRL کے سربراہ مقرر ہوئے، جہاں انہوں نے یورینیم افسردگی کے خفیہ پروگرام کو باضابطہ طور پر آغاز دیا۔ اس منصوبے کے درکار تکنیکی سامان اور حساس مواد مختلف ذرائع سے حاصل کیا گیا، جن میں یورینکو کمپنی کے ڈیزائن، ڈبل رنگ میگنیٹس، ڈیچ والو سوئچ اور جرمن فرنسیں شامل تھیں۔ یہ اشیاء دبئی میں قائم خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان پہنچائی گئی، جبکہ چین سے تکنیکی معاونت اور بعض اہم پرزہ جات بھی فراہم کیے گئے، جنہوں نے پاکستان کے جوہری سفر کو ایک فیصلہ کن سمت عطا کی۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کی کامیابی محض سائنسی کارنامہ نہیں بلکہ مسلسل سیاسی پشت پناہی کا نتیجہ بھی ہے۔ اس سفر کا آغاز ذوالفقار بھٹو کے دور 1972 سے 1977 میں ہوا، جہاں انہوں نے ملتان کانفرنس کے ذریعے ایٹمی پروگرام کی سیاسی منظوری دی اور عالمی سطح پر رقوم کا بندوبست کر کے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری KRL کی بنیاد رکھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1977 سے 1988 میں اس پروگرام کو خفیہ مگر تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا۔ سر جنگ کے دوران افغانستان میں امریکی مداخلت کے باعث ملنے والی مالی و تکنیکی مہلت کو پاکستان نے بخوبی استعمال کیا اور 1983 میں پہلا کولڈ ٹیسٹ بھی کامیابی سے کیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور صدر غلام اسحاق خان 1988 سے 1993 کے ادوار میں اگرچہ امریکہ کی طرف سے دباؤ بڑھا مگر اندرونی طور پر پاکستان نے ہتھیار سازی کا عمل جاری رکھا اور اس وقت کے سائنسدانوں نے اسے کامیابیت کی دہلیز قرار دیا۔ آخر کار اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف 1997 سے 1999 کے عہد میں جب بھارت نے 11 سے 13 مئی 1998 کو پوکھران 2 کے نام سے 5 جوہری دھماکے کیے تو صرف 17 دن بعد پاکستان نے چاغی کے پہاڑوں میں 6 دھماکے کر کے عالمی برادری کو حیران کر دیا اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بحال کر دیا۔
یہ فیصلہ محض تکنیکی نہیں بلکہ ایک جرأت مندانہ سیاسی اقدام بھی تھا جس نے پاکستان کو جوہری ریاستوں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام نے ملکی دفاع، خود مختاری اور سائنسی ترقی کے میدان میں گہرے اور دیرپا فوائد فراہم کیے۔ سب سے نمایاں فائدہ ایک مؤثر دفاعی ڈھال کی صورت میں سامنے آیا جس نے پاکستان کو بھارت کے ساتھ ممکنہ مکمل جنگ سے بارہا بچایا۔ 1999 کی کارگل جنگ، 2001-2002 کے فوجی تناؤ اور 2019 کے بالاکوٹ واقعے جیسے سنگین بحرانوں میں بھارت نے مکمل جنگ چھیڑنے سے گریز کیا، جسے دفاعی ماہرین نیوکلیئر برج کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یعنی روایتی فوجی عدم توازن کو جوہری صلاحیت نے متوازن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے عالمی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود نہ صرف نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی قائم کی بلکہ میزائل پروگرام اور دو طرفہ دفاعی حکمت عملی کو بھی کامیابی سے تشکیل دیا۔ جوہری تحقیق کی بدولت صرف عسکری میدان میں ہی نہیں بلکہ سول شعبوں میں بھی نمایاں پیش رفت ہوئی۔ نیوکلیئر میڈیسن، زراعتی ریڈیشن، چشمہ 1 اور 2 جیسے نیوکلیئر پاور ری ایکٹرز نے توانائی کے بحران میں کمی، صحت کی سہولیات کی بہتری اور سائنسی خود کفالت کی بنیاد فراہم کی، جس سے جوہری ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال بھی ممکن ہوا۔ 1998 کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں بن کر ابھری اور دونوں نے کم از کم دفاعی صلاحیت منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے اصول کو اپنایا۔ اس کے نتیجے میں اگرچہ لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں اور تناؤ برقرار رہے مگر کھلی جنگ کا خطرہ نسبتاً کم ہو گیا۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی نے ایک نیا اسٹریٹجک توازن قائم کیا جس میں دونوں ممالک کو اپنی حدود کا اندازہ رہا۔ بھارت کی فضائی کارروائیوں میں ریڈ لائن سے نیچے رہنا پڑا، یعنی وہ کسی ایسے حملے سے گریز کرتا رہا جو پاکستان کو بھرپور جوابی وار پر مجبور کر دے۔ دوسری جانب پاکستان نے دفاعی پالیسی کے تحت ٹیکنیکل وار ہیڈ متعارف کرائے جن سے نہ صرف اس کی پہلی ضرب کی صلاحیت میں اضافہ ہوا بلکہ دشمن کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ روایتی جنگ کا راستہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ اس ترقیاتی ماحول نے جنوبی ایشیا میں ایک نازک مگر مستحکم طاقت کا توازن قائم رکھا جس میں جوہری اسلحہ صرف ہتھیار نہیں بلکہ دفاعی منطق کا حصہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام نے نہ صرف وطن عزیز کی بقا کو یقینی بنایا بلکہ ایک روایتی طور پر کمزور دفاعی حیثیت کو برابری میں بدل دیا۔ 1971 جیسے سانحات کا اعادہ اس لیے ممکن نہ ہو سکا کہ پاکستان نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ اب کوئی مہم جوئی قیمت کے بغیر نہیں رہے گی۔ جوہری صلاحیت نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو اس حد تک مستحکم کیا کہ جنگ کی بجائے سفارتی و معاشی محاذوں پر مقابلہ بازی کا رجحان بڑھا۔ ناظرین، آج یوم تکبیر ہے اور پوری قوم اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ پاکستان کے لیے ہر پاکستانی شہری اپنی جان، مال اور اپنے سانس کا آخری حصہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔